یہ کہہ رہا ہے کہ ربط نہیں، میں ربط بیان کروں، ربط ہوگا، میرا ربط ہوگا ٹاپک کے مطابق. حضرت امیر فرماتے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کو پیاس لگی تھی، تو ایک اعرابی نے گاؤں والے نے اس کو کہا کہ میں پانی سن تو لے آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ درمیان میں ایڈ مین کو نہیں بولنا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ ربط پیش نہ کرو کہ میری غلطی ہے، میری رانا صاحب شکست ہوگی اگر ربط میں نے پیش نہ کیا. میں ربط پیش کروں گا کہ کیا ربط. حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ایک عورت آئی کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے سنسار کرو، مجھے صاف کرو. اس نے کہا کہ کس طرح زنا کیا ہے؟ تو عورت نے کہا کہ ایک عربی نے مجھے مجبور کیا، مجھے شدید پیاس لگی تھی، میں نے کہا پانی دو، مر رہی ہوں. اس نے کہا پانی دوں گا لیکن میرے ساتھ زنا کرو. یعنی انہوں نے مجھے مجبور کیا زنا کرنے پہ، میں نے زنا کیا، ابھی مجھے صاف کرو. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ سنسار کرو. انہوں نے خود اعتراف کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ کافی کی حدیث ہے، اگر نہ ہوا تو میری شکست. حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تزویج و رب الکعبہ، نہ سنسار نہ کرو، یہ تو شادی ہے، بہت خوبصورت شادی ہے، یہ اس عورت کو بھی جنت ملے گا، اس آدمی کو بھی ملے گا. انہوں نے شادی کیا آپس میں، اللہ رب کعبہ کی قسم. یہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ اس طرح فرما سکتے ہیں؟ یہ الکافی میں انہوں نے حدیث اپنے گھر میں بنائی، بخاری شریف سے نقل کر کے نا، اور انہوں نے اپنا جیسا دین اپنا بنایا، عید غدیر اپنا بنایا، اس طرح الکافی کی حدیث بھی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. یا لیاری جواب دے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا زنا بالجبر آپ کے ہاں جائز ہے؟ یہ تزویج و رب الکعبہ کی زمرے میں آتا ہے. دوسری بات، انہوں نے کوفہ کے بارے میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کرینہ ہے کہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ نے لوگوں کو جمع کیا. وہاں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ کے خلاف لوگ سازش کر رہے تھے، سازشی لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ کو انہوں نے شہید کیا، حضرت حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے شہید کیا. وہ سازشی لوگ تھے، خوارج بھی تھے. ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو زیر اطاعت لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میری فضیلت میں من کنت مولا فہذا وعلی مولا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ تو علی رضی اللہ کی فضیلت ہم مانتے ہیں، فضیلت کی حدیث پیش نہ کرے. ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ بلا فصل اور عید پہ دلیل پیش کرے، عید پہ. انہوں نے زیادہ بات کی. کتنا سیکنڈ میرے پاس زیادہ ہے؟ 10 سیکنڈ. کوئی نہیں، 5 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک یہ شیخ صاحب نے ابھی تک حدیث غدیر کا کوئی معنی پیش نہیں کیا. تو بھائی اگر شیعوں کا معنی غلط ہے، آپ کا معنی کیا اور اس پہ قرینہ کیا، دلیل کیا؟ وہ ایسے کوئی بات ہی نہیں، اس کو کچھ آتا ہی نہیں. حدیث لے کے آیا ہے تزویج کی کہ رابی نے نکاح پڑھی ہے، وہاں پہ کہا انکح نہیں، اس نے کہا انکح تو اس سے ایجاب و قبول ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا. یہ لفظ نہیں ہے. بس ٹائم روک دیں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ٹائم روک دیں بھائی. نکاح تو لفظ ٹائم روک دیں. ٹائم روک دیں بھائی. یہ میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے نا؟ پلیز نہ بولیں. شیخ صاحب اپنی باری میں آپ بولیں کہ یہ لفظ نہیں ہے نا، بس بیچ میں نہ بولو بھائی، غلط ہے. یہ تو ہمارا پیش کرو. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نکاح تو دیکھو او بھائی صاحب، یہ میری ذمہ داری ہے. نکالو، ٹھیک ہے، بس نکالو. آپ نہ بولو بیچ میں پلیز. یہ آپ کیوں اتنے پریشان ہو؟ غدیر نے لوگوں کا جینا آرام کر دیا واللہ. چلیں دوبارہ شروع کرتے ہیں بھائی. اچھا محترم ناظرین، جب مولا علی علیہ السلام نے کہا تزویج رب الکعبہ، کیونکہ ان کے آپس میں الفاظ کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم. اس الفاظ کے ساتھ ایجاب و قبول ہوا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس روایت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جب فرمایا تزویج رب الکعبہ، تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایجاب و قبول ہوا ہے. جب ایجاب و قبول ہوا ہے، اس میں مہر بھی ہے، مہر پانی دیا اس کو گیا ہے، تو یہ شرعی طور پہ نکاح ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور اس کا اس مسئلے پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حدیث غدیر کا مفہوم کیا ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی لے کے آیا کیونکہ یہ کوئی اس کے پاس کوئی تیاری نہیں. اچھا، اس نے کہا کہ اس نے بولا غریب من ھذا الوجہ، اس نے بولا غریب ہے. حسن، اس کے بعد بھی کہتا ہے وہذا، یہ حدیث آیا ہے کس سے؟ ابو ذر سے بھی، ابو سعید سے بھی ہے، اور زید بن ارقم سے بھی. کہتا ہے یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے. وہ تو تواتر پہ وہ تصریح کر رہا ہے. یہ حدیث ثقلین تواتر کے ساتھ مروی ہے. پھر کہتا ہے غریب من ھذا الوجہ، اس وجہ کے ساتھ. جب غریب کہا جاتا ہے، غریب حدیث کا غریب ہونا یہ کوئی جرح نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جب ایک سند میں انفراد ہو، خاص سند میں، وہاں پہ ایک مقام پہ ایک ہی طبقے میں انفراد ہو، تو اس کو غریب کہا جاتا ہے. یہ نہ کوئی جرح ہے، نہ اس سے کوئی ضعف ثابت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک مصطلح، صرف اصطلاح ہے. حدیث غریب ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. حدیث غریب ہو سکتا ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے. غریب ہونا کوئی جرح نہیں ہے، اس کو علماء جانتے ہیں. شخص کو کچھ آتا نہیں. اچھا، اس نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ بھئی لفظ عین کے 100 سے زیادہ معانی ہے، قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوا ہے. وہاں پہ مشترک لفظی ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. حدیث غدیر میں آپ کو دورہ پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ مشترک لفظی ہے، یہاں پہ مشترک لفظی بھی نہیں ہے کہ معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام احمد بن شعیب النسائی، تحقیق الشیخ احمد مہرین البلوشی، کویت میں سنہ 1986 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، یہ محقق اس حدیث کا اخراج کیا، وہ کہتا ہے رجال صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین. یہ حدیث
رجال شیخ صحیح حدیث، اس سے زیادہ میں وقت ضائع نہیں کرتا اس کے سند پر. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو طفیل نے کہا، زید بن ارقم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانی قد دعیت فاجبت، اے لوگو میرا موت آ رہا ہے، میرا موت آ رہا ہے اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. یہ خود واضح قرینہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے، لیڈر جا رہا ہے، رہبر جا رہا ہے، رہنما جا رہا ہے، پیغمبر جا رہے ہیں، تو ان کے بعد دنیا شریعت کا رکھنے والا اور مسلمانوں کا امام کون ہوگا، اس مسئلے پر ان کا حکم ہونا چاہیے. واضح قرینہ ہے. اگر ایک شخص فرض کریں، اگر صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ مر جاتا ہے اپنی موت کہ بھائی مجھے کینسر ہو گیا میں مر جاؤں گا اگلے دن، فوراً امریکن یہی سوچیں گے بھائی اس کے بعد کوئی صدر بنے گا فوراً. اگر وہ یہ نہ بھی کہہ دے نا کہ میں مجھے اس کے باوجود ان لوگوں کے تیاریاں ہیں کہ صدر کو کچھ ہو جائے تو اس کے بعد پاکستان میں بھی یہی ہے، آرمی چیف کو کچھ ہو جائے اس کا فوراً بعد کون آئے گا، فوراً وہ سب بالکل اسٹیبلشڈ ہے سب کچھ. وہ پیغمبر نے وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، حدیث بشرط بخاری مسلم سے ہی ہے بھائی، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغمبر ترکتو، یہ خود استخلاف پہ دلالت کرتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ جو میرا قرآن کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ہیں یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے کبھی مفارقت نہیں رکھیں گے. یعنی ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے پاس اور قرآن کسی اور کے پاس نہیں ہوا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس، مفارقت ہوئے گی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس کی طاعت کی دعوت دیتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، قرآن کی تفسیر اور برکت جس کے پاس ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. دوسری جانب سے اہل بیت علیہ السلام کا ہر کلام، ہر موقف، ہر حرکت، ہر سکون قرآن مجید کے موافق ہے. اور فرمائے من کنتو مولا، اس کے بعد فرمائے من کنتو ولیو فاد ولیو. جب یہ فرمایا تو جس کی ہر بات قرآن کے موافق ہے، ہر حرکت قرآن کے موافق ہے، اس کا ہر سکون قرآن کے ہر امر و نہی قرآن کے موافق ہے، ہر ارشاد قرآن کے موافق ہے، اس سے نتیجہ ہی نہیں نکلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولا ہوگا، پیغمبر جیسا ہی اس کا ہر طاعت واجب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اگلا ہمارا قرینہ، بہت سارے قرائن ہیں یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب وہ 38 سیکنڈ ادھر ضائع ہوئے تھے نا آپ نے جب بیچ میں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ گئے. اب آپ شروع کریں. کوئی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ کے صدقے اس کو دے رہا ہوں میں ایک آدھا منٹ. حضرت ابوبکر رضی اللہ کے صدقے دے رہا ہوں. بیچ میں حضرت عثمان رضی اللہ کا وہ ہے خود کال ہے اس کے صدقے سے دے رہا ہوں. یہ بہت غصے میں شیخ صاحب ایک منٹ یہ صدقے والی بات نا یار، پیار محبت سے بات کریں نا، اس طرح نفرت والی باتیں نہ کریں، غصے چھوڑ دیں. ایک منٹ ٹھیک ہے نا بھائی؟ غصہ تو نہیں، میں خوشی سے دے رہا ہوں، ہنس کے دے رہا ہوں. دیکھ آپ شروع ہی سے توہین کر رہے ہیں، بڑے غصے، موڈ آپ کا بڑا خراب ہے. گھر میں اگر کھانا نہیں ملا میں کسی شے لڑکے کو گھر بھیج دوں گا، آپ کا ابھی اسی وقت بریانی کا بڑا دیگچی لے کے آئے گا. الحمدللہ جب آپ کا پسینہ نکل رہا ہو تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں نا، جب میں آپ کو گردن سے پکڑ لیتا ہوں نا دلائل کے میدان میں، آپ کی سانس رک جاتی ہے. شیخ صاحب ادھر اگر ہمارے شہر میں ہوتے نا تو ہم آپ کو روزانہ کڑھائی گوشت بریانی جو آپ کو پسند ہو روزانہ آپ کو کھلاتے. مجھے بریانی پسند دشمنی نہیں آپ سے. میں مقابل کو جب یہاں سے پکڑ لیتا ہوں نا، یہاں سے پکڑ لیتا ہوں، ہم آپ کو عزت دیں گے نہ، گلے سے نہیں پکڑے، ہم آپ کو عزت دیں گے بھائی. ادھر بات الگ ہے، عزت دیں گے، آپ بھی پیار سے بات کریں. رانا صاحب میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب میں اپنے مد مقابل کو دلال کے میدان میں گلے سے پکڑ لیتا ہوں اور یہ سانس نہ لے سکے تب مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اللہ یاری کے سامنے تو بڑا مزہ آتا ہے. ان کی جب پوائنٹ پر آئے میرے منہ میں پانی آیا ہوا ہے. بسم اللہ کرے، میں ٹائم لگا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یاری صاحبہ میرا جو وہ خراب کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اس کا ردم خراب ہو جائے، اس لیے یہ مذاق کر رہے تھے درمیان میں. لیکن اللہ یاری صاحب میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں نے ادھر لکھا ہے کہ آپ سے کیا مطالبہ میں نے کرنا ہے. میں دوبارہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث ثقلین کس لیے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ کی اطاعت لازم ہے. میں نے مان لیا کہ تمام خلفائے راشدین کی اطاعت لازم ہے، ضروری ہے. دوسرا آپ کے لیے کس طرح کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یعنی تمام اہل بیت، یعنی خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمام اہل البیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلیفہ ہوں گے تمہارے تمام اہل بیت. نبی علیہ السلام ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہے تھے کہ بہت سارے اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام خلیفہ تھے آپ تو ایک وقت میں ایک خلیفہ کو مانتے ہو ایک وقت میں. دوسرے کا تو میں نے بتایا کہ بخاری شریف میں کہ دو ہوں گے تو دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا نا. ویسے دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دنیا کا نظام کس طرح چلتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر دو الہ ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. اسی طرح یہ سیاسی امور میں، حکومت امور میں اگر دو
بادشاہ ہوں گے نا، حکمران ہوں گے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتے. اس نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ وہ دو تو ایک وقت تھے، وہ دونوں پیغمبر تھے. میں نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایک پیغمبر موجود ہو، دوسرا آئے تو تم پہ اس کی مدد لَتَنْصُرُنَّهُ تم پہ فرض ہے کہ اس کی مدد کرو، اس پہ ایمان لاؤ. یہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے کہ دو نبی ہو سکتے ہیں، لیکن دو حکمران نہ آپ قرآن سے دکھا سکتے ہو، بلکہ حدیث سے میں نے بخاری شریف سے دکھایا کہ دوسرا حکمران اس کو جانا پڑے گا، اس کو قتل کرنا پڑے گا. ہاں دوسرا آپ نے عید پہ آپ نے دلیل نہیں دیا ابھی تک. میں بار بار کہتا ہوں وقت بھی پورا ہو رہا ہے، نہ وقت زیادہ ہے میرے پاس. عید پہ آپ دلیل پیش کریں. اہل تشیع جو ہے نا، مجھے ایک مناظرہ میرا پہلا ہو چکا ہے نا عمران وغیرہ سے، وہ ربانی کے پیج پہ، وہاں پہ بہت سارے اہل تشیع نے مجھے کہا کہ یہ دلائل آپ کو علیاری دیں گے عید پہ، کہ ہاں ہم جو عید منا رہے ہیں اس کو شرعی حکم سمجھتے ہیں. تو اہل تشیع نے کہا کہ یہ محقق عالم جو ہے یہ علیاری ہے، علیاری کے پاس جاؤ تو ان کے پاس بہت سارے قرآن کی آیات ہے، حدیث ہے، اس عید پہ آپ کو دلیل شرعی وہ پیش کریں گے. تو تمہارے اہل تشیع کا بھی مطالبہ ہے، میرا بھی مطالبہ ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر کہ میں اگر کئی بار آپ سے مطالبہ کروں، آپ زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، مر سکتے ہو، لیکن عید غدیر پہ آپ کوئی شرعی دلیل پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہے ہی نہیں. ہاں چائے کا پیالہ بھی پی سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، کھاوا بھی پی سکتے ہو کڑوا، لیکن دلیل جس کا نام ہے وہ آپ پیش نہیں کر سکتے. آگے میں نے آپ سے بار بار مطالبہ کیا، رانا صاحب نے آپ سے مطالبہ کیا. رانا صاحب بڑے محقق بندے، پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا مطالبہ انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ کوئی ایسی دلیل پیش کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ثابت ہو. خلیفہ ثابت نہ وہ تو ثابت ہے، وہ تو اہل تشیع اہل سنن سب کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، ان کی اطاعت بھی لازم ہے، ان سے محبت بھی لازم ہے. یہ جو حدیث غدیر پہ شاہد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے وہ نبی علیہ السلام سے بغض رکھے گا. اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھ کرے یا اللہ آپ ان سے محبت کرے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کہے یا اللہ آپ اس کو دشمن رکھے. جس طرح کہ کوفہ میں نا اہل تشیع نہیں تھی، حسین رضی اللہ کو بلایا شیعان علی نے کہ آ جاؤ ہم تمہارے دوست ہیں، پھر ساز باز کر کے حضرت حسین رضی اللہ کو شہید کیا. وہ حضرت علی رضی اللہ کو بھی شیعان علی نے شہید کیا تھا ساز باز کر کے نا. تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کے خلاف خوارج اٹھ کھڑے ہوں گے، شیعان علی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گلیوں میں روئے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے آنسو مبارک نکلے ہیں کہ اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کریں گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اہل تشیع نے بے وفائی کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں بلایا اور پھر بے وفائی کی، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند رکھا. نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے خوارج و اہل تشیع جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کریں گے. تو روئے ہیں، گلیوں میں روئے ہیں. یہ حدیث آپ کو معلوم ہے یا پیش کروں کہ نبی علیہ السلام کے لیے نبی علیہ السلام گلیوں کے درمیان بھی روئے ہیں. اچھا آخری بات دوبارہ کہ خلیفہ بلا فصل پہ دلیل پیش کرے، عید غدیر پہ دلیل پیش کرے، وقت ضائع نہ کرے. حسن صاحب شروع کر رہا ہوں میں ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو شیعہ ترجمہ کرتے ہیں، معنی پیش کرتے ہیں، مفاد پیش کرتے ہیں حدیث غدیر کا، وہ غلط ہے. ان کا اپنا کیا مفاد ہے وہ پیش ہی نہیں کرتے. جی آپ ترجمہ کرو نا، اپنا دلیل پیش کرو. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی کرو مولا علی علیہ السلام سے. وہ حدیث غدیر میں آپ قرینہ کہاں من کنتم مولا کا مطلب یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین خصائص نسائی سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ میرا ٹائم ختم ہوا. خصائص نسائی میں ملاحظہ کریں یہ حدیث جو بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. حدیث صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین. اس میں انی تارک فیکم ثقلین، حدیث ثقلین کتاب اللہ و عترتی فانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور عترت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. قرآن اور عترت طاہرہ علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. شیخ نے اس کا ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا کہ حدیث ضعیف ہے. عدم افتراق کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کیا عرض کیا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک شخص جو صرف معصوم ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہر کلام، ہر قیام، ہر قعود، ہر سکون، ہر سکوت، ہر نطق، ہر بیان، ہر امر، ہر نہی، ہر ارشاد قرآن کے موافق ہو، خطا نہ ہو. صرف وہی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. قیامت تک یہ قرآن کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کا کلام ان کے ساتھ ہوگا. تو ایسے شخص کو
اس کا حق اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. بداہت العقل واضح ہے کہ اس کا ہر کلام ہی صحیح ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے من کنت مولا کا مطلب یہ بنتا ہے. سمجھ میں آئی نا میرے محترم؟ اس کا بالکل جواب نہیں دیا. ہر دفعہ میں قرائن پیش کرتا ہوں یہ شخص جواب نہیں دے سکتا. پھر فرمایا فقلت لزید، ابو طفیل عامر بن معاصرہ کہتا ہے کہ میں نے زید سے پوچھا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے واقعا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، سنا ہے کیا واقعا تو نے پیغمبر سے سنا ہے؟ کہا ما كان في الدوحات احد الا رآه بعینیہ وسمعه باذنیہ. اس نے کہا کہ غدیر خم کے مقام پہ جو درخت ہے ان درختوں کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اپنی 2 آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، جس نے اپنے 2 کانوں سے نہ سنا ہو. اب یہ سوال جواب میرے محترم ناظرین، ابو طفیل عامر بن واصلہ ایک صحابی، زید بن ارقم ایک صحابی، زید بن ارقم شاہد واقعہ. یہ جب ابو طفیل کو سنا رہے ہیں تو ابو طفیل ان سے پوچھے کہ واقعا تو نے یہ سنا ہے؟ اور وہ جواب دے رہا خدا کی قسم درختوں کے نیچے جتنے لوگ تھے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے 2 آنکھوں سے نہ دیکھا، اپنے کانوں سے نہ سنا. یہ اگر کوئی معمولی بات ہوتی کہ امیر علیہ السلام آپ کا دوست ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہ ہوتی کہ عامر بن واصلہ تعجب کرتا اور ابو طفیل کہتا کہ وہاں سب لوگوں نے کوئی نہیں تھا جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے نہیں سنا. یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. یہ استعظام اور یہ استعجاب اور یہ تعجب جو عامر بن واصلہ کا ہے اور زید بن ارقم کے کلام میں صرف اسی صورت میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آقا بنایا تو ابو بکر عمر کیوں خلیفہ بنے؟ تو امت کیوں ان سے غداری کی ہے؟ کیا واقعا تو نے سنا؟ تو کہتا ہے اللہ کی قسم جتنے لوگ تھے دونوں سب نے اپنے آنکھوں سے اور کانوں سے سنا. تو یہ مطلب صرف اسی صورت. یہ اگلا ہمارے پاس جو ہے قرینہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ سب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام آقا ہیں. اہل بیت پہلے دیکھو کون ہے بھائی. یہ صحیح مسلم ہے آپ کا، صحیح مسلم میں دیکھو شیخ صاحب آئے مباہلہ میں اس کا روایت ہے لما نزلت هذه الآية سعد بن وقاص کی حدیث ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلي. جب یہ آیت نازل ہوا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، امام حسین اور امام علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فرمایا اللہم هؤلاء اہلی. جی ہاں، ہم کہتے ہیں یہ سب اہل بیت طاہرین علیہم السلام، ان کی طاعت واجب ہے اور وہ کبھی وہ معصوم ہے، ان کا ہر کلام قرآن کے موافق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اس سے کوئی ہمارے لیے مشکل پیش نہیں آتا. اچھا اب مزید اسی مسئلے پر دوستو دیکھو میں ایک اور قرینہ پیش کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آقا ہیں. یہ کہتے ہیں خلافت بلا فصل پہ پیش کرو، یہ اس کو سنائی نہیں دے رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام امام اور واجب الطاعہ ہیں. ملاحظہ کریں قرآن مجید، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ دلائل النبوہ ہے بھائی حقی صاحب کی. یہاں پہ حدیث پیش کرتے ہیں جابر بن عبداللہ سے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مباہلہ میں آئے امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر. قال شعبی کہتا کہ جابر نے کہا وانفسنا وانفسکم رسول اللہ وعلی، جس کو قرآن نے کہا نفس رسول ہے. بس 20 سیکنڈ میرے حدیث ختم ہو، 20 سیکنڈ. جس کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جابر بن عبداللہ انصاری، اور میں نے مسلم سے بھی دکھایا کہ وہ امام علی علیہ السلام ہے، جو نبی بالکل ہو بہو نبی جیسا ہے بمنزلہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہے، تمام ملائکہ سے افضل ہے، اور سب صحابہ پر، سب تابعین پر، سب امت کا آقا ہے. وہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. قرآن نے جب کیا وانفسنا وانفسکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانی صاحب ایک منٹ، ایک تو مجھے دونوں برادران یہ بتائیں کہ آگے مزید کتنا چلانا ہے. میرا خیال ہے حسن صاحب ایک دو آخری کر کے پھر ختم کریں. بس ایک دو آخری کر کے پھر عید پہ جانا نا، کہ عید کا پوچھ رہے تھے، پھر میں عید کی طرف جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مولا کا جو ترجمہ ہے یہ پیش نہ کیا، جھوٹ بول رہا ہے. سب سے پہلے میں نے جو صرف اور نحو گرامر سے پیش کیا کہ مولا کا مطلب محب تو بن سکتا ہے، دوست بن سکتا ہے. قرآن سے بھی آیات پیش کی، بخاری شریف کی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی کہ مولا کا مطلب جو نکلتا ہے یہاں محب اور دوست ہے. دوسرا میں نے قرائن پیش کی کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو عمل ہے یہ بڑا قرینہ ہے کہ انہوں نے تمام عمر میں کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش نہ کی اس معنی میں کہ مجھے اللہ تم لوگ کیوں مشورہ کر رہے ہو، مجھے تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم میں خلیفہ مقرر کیا ہے، تو آپ مشورہ کیوں کرتے ہو؟ بلکہ خود بیعت کر لیتے تھے، خود مشورے میں بیٹھے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بنایا، انہوں نے کچھ نہیں خاموش ہوئے بلکہ شورا میں بیٹھے انتخاب کے لیے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ مطلب لے رہے تھے جو اللہ یاری لے رہا ہے
تو کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضول میں بیٹھ رہے تھے شورا میں؟ کیوں انتخاب کے لیے ادھر بیٹھے تھے کہ مجھے بھی منتخب کیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ کے مقابلے میں؟ پھر عثمان رضی اللہ کے بعد کیوں لوگوں کے سامنے آئے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو منتخب کرتے. جو باغی تھے نا حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلین، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ منتخب کریں. تو یہ کیوں نہ کہا علی رضی اللہ نے کہ میں تو خلیفہ ہوں، میں تو غدیر خم کے دن سے خلیفہ ہوں. کبھی ایسا حدیث ہے بخاری شریف کی، ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے بخاری شریف کا، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 دن کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ دنیا سے رحلت فرما جائے، تو یہ خلافت کا معاملہ جو ہے نا یہ پوچھ لیتے ہیں، یہ خلافت کا معاملہ کس کے پاس ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ انکار کیا کہ اہل بیت کے پاس یا بنو ہاشم کے پاس خلافت نہ ہوگی تو قیامت تک ہم میں خلافت نہیں ہوگی، اس لیے میں نہیں پوچھتا ہوں. اگر یہ بات تھی حدیث غدیر خم سے یہ مطلب نکل رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ نے کیوں عباس رضی اللہ کو نہ فرمایا کہ میں تو وہی سے منتخب ہوں، مجھے نبی علیہ السلام نے منتخب کیا؟ علی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں پوچھتا ہوں، پوچھا تو مسئلہ کڑا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ انکار کرے تو نبی علیہ السلام کی انکار کی وجہ سے ہمیں قیامت تک بھی خلافت نہیں ملے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا. دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے قرینہ پیش نہیں کیا. میں نے کہا کہ صحابہ کرام کی جو عمل ہے، تمام صحابہ کرام بشمول اہل بیت، ان کا جو عمل ہے یہ بڑا قرینہ ہے کہ وہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں لے رہے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد بھی دے رہے تھے کہ آپ کو یعنی محب قرار دیا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، خاص آپ کا نام لے کے. یہ بات ہے کہ تمام اولیاء مومنین جو ہے آپس میں اولیاء ہے، دوست ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا خاص نام رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، وہ جو ہم مجھ سے محبت کرے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے. ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا. دوسرا قرینہ میں ایک اور پیش کروں گا، وقت بھی کم ہے، کہ جو ولایت ہے نا خلافت، وہ واو کے زیر کے ساتھ ہے ولایت، اور جو ولایت ہے وہ جسے ہم محب دوست کے معنی میں کہتے ولایت، محبت جسے کہتے ہیں، یہ مولا ولایت سے ہے، ولایت سے نہیں ہے. ولایت کا مطلب ہے حکمرانی. ابھی عربی لغات میں سے آپ مولا کا معنی تلاش کریں نا، ولایت اگر زیر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب حاکم اور خلیفہ، اگر زبر کے ساتھ ہو تو مطلب ہے محب اور دوست. دوسرا آخری بات میں کہہ رہا ہوں رانا صاحب، اگر ہم ان کے اللہ یاری کے ساتھ مان لیتے کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ، حاکم، حکمران، میں نے پہلے کہا، بار بار کہا کہ حضرت علی رضی اللہ کو ہم حکمران مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، اور اطاعت اس کی واجب مانتے ہیں، تمام خلفائے راشدین کے اطاعت کو واجب اور اطاعت مانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آپ کوئی ایسی دلیل پیش کرے کہ وہ اس سے حضرت علی رضی اللہ کی خلافت ثابت نہ ہو بلکہ خلیفہ بلا فصل ثابت ہو. ابھی تک اللہ یاری نے بہت کوشش کی، قرائن پیش کی، استدلال یعنی احتمالات پیش کیے، تعویلات پیش کی، لیکن صریح کوئی نص اللہ یاری نے پیش نہ کی کہ اس سے ثابت ہو رہا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے. وہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا ہے. میں نے کہا زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، قیامت آ سکتا ہے، لیکن اللہ یاری خلیفہ بلا فصل پہ دلیل نہیں دے سکتا ہے. قیامت آ سکتی ہے. بس یہ ہمارا وقت پورا ہوا. رانا صاحب میرے خیال میں یہ وقت ضائع کر رہا ہے، تیرا وقت ضائع کر رہا ہے، ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے. خلیفہ بلا فصل نہیں ابھی عید پہ دلیل کیا آپ کی تقریر کیوں سنیں؟ ہم ابھی کم تقریر نہیں سنتے. اگر آپ نے جو سوال کیا نا، آپ نے بولا کہ امیر المومنین عثمان کی شورا میں کیوں بیٹھا ہے، میں اس کا جواب دوں گا. نہیں بھاگنے نہیں دیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے. بالکل خلیفہ بلا فصل اب تک کیوں پیش نہ کی 2 گھنٹے ابھی اتنا پیش کیا من کنتم مولا، یہ سب خلیفہ بلا فصل ہے بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آیا. بس لوگوں نے سن لیا، پیش کیا نا، لوگوں نے سن لیا کہ یہ دلیل ہے کہ نہیں. اب مزید دلیل دیں گے نا، اب مزید دلیل دیں گے نا. رانا صاحب ڈسکنیکٹ ہیں مزید. آپ عقیدہ عید پہ دلیل. رانا صاحب آپ کہاں گئے بھائی؟ آدمی ابھی میری باری ہے نا، رانا صاحب بھی تک گیا ہے نا آپ کی باتوں سے، تو سب لوگ تک گئے. اب میری باری ہے نا، اب میری باری ہے. ابھی میری باری ہے. شیخ صاحب ابھی 6 منٹ آپ نے بات کیا نا، مجھے 5 منٹ دے دو بس.
محترم ناظرین آپ سب نے سنا. اب آخری ٹرن تھی آخر نہیں آخری ٹرن نہیں تھی, آخری ٹرن نہیں تھی شیخ صاحب. اچھا ایسا کرو اللہ یاری صاحب نہیں پھر عید پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. ابھی یہاں پہ ایک بجا ہے. ابھی میرے پاس مجھے 2 ٹرن. ابھی آپ ایک سوال کے جواب لے لو. آپ نے جو سوالات 2-3 کیا نا اس کا جواب تو لے لو. سوال جواب کرتے ہیں, سوال جواب کر لیتے. ابھی سوال جو کیا نا مجھے 2-3 منٹ دے دو, میں آپ کے سوالات کا جواب دے دوں شیخ صاحب. سوال جواب کر لیتے نا ٹرن. سوال جواب ابھی آپ نے سوال کیا نا, ابھی سوال کیا آپ نے ٹرن میں. وہ میں نے بہت سارے سوال کیے, کون سے سوال کی جواب دو گیا؟ میں بھی تو بتا, میں نے لکھا ہے نا, میں جواب دوں گا, بس تم چپ ہو جاؤ. محترم ناظرین, شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں اس حدیث سے کبھی استدلال نہیں کیا. جب استدلال نہیں کیا اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس سے امامت مراد نہیں. یہ کتاب المناقب, ملاحظہ کریں, المناقب الحافظ الموفق ابن احمد الخوارزمی المعروف باختم الخوارزم, چھاپ مؤسسۃ البلاغ بیروت میں چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2005 میں. ملاحظہ کریں, یہ حدیث مناشدہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عثمان والے شورا میں انہوں نے کیوں شرکت کیا. یہ حدیث مناشدہ میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب عثمان کے شورا میں گئے, عمر نے جو شورا بنایا تھا, وہاں پہ یہ فرمایا, بہت ساری باتیں فرمائی, وہاں پہ ایک جملہ اس میں یہ ہے, قال فانشدكم والله هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاد وانصر من نصره لا يبلغ الشاهد الغائب غيري. میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, صحابہ سن لو, آپ میں سے کون ہے جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من كنت مولا اللهم انصر من نصر واخذل من خذل. یہ باتیں کس کے متعلق کہا, میرے علاوہ کسی اور کے متعلق کہا؟ سب نے جواب دیا اللهم لا, ہمارے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نہ کہیں کہ انہوں نے استدلال نہیں کیا. میں ایک اور مناسب ایک اور دلیل دے دیتا ہوں آپ کو. یہ نہیں بس ایک اور سوال کا جواب نہیں سن لو, نہیں ایک حدیث سن, ایک حدیث سن لو, ایک حدیث سن لو نا شیخ صاحب پلیز, میرے ٹائم میں نہ بولو. ابھی اس کے بعد سوال جواب کریں. یہ مسند احمد ہے, جزء الثانی والثلاثون, حدیث نمبر 19302. اس کے متعلق اسناد صحیح, رجال الثقات رجال الشیخین. اچھا اس حدیث میں کیا ہے میرے محترم ناظرین, ملاحظہ کریں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رحبہ میں کہا انشد اللہ کل امرئ مسلم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم غدیر خم ما سمع لما قام فقام 30 من الناس. امیر المؤمنین علیہ السلام نے رحبہ میں لوگوں کو قسم دیا کہ جس نے بھی پیغمبر سے سنا ہے اس کی حدیث غدیر خم میں وہ اٹھ کھڑے ہو جائے. 30 لوگ کھڑے ہو گئے, شہادت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا نعم یا رسول اللہ قال من كنت مولاه فهذا مولاه. قسم دی 30 صحابہ کھڑے ہو گئے, شہادت دی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ صحابہ اس حدیث کا کیا تفسیر کرتے تھے. یہ کتاب الازدہار, سن لیں شیخ صاحب, سن لیں شیخ صاحب, یہ قیمتی باتیں ہیں, سن لیں. یہ الازدہار فيما عقده الشعراء من الاحاديث والاثار للحافظ عبد الرحمن السیوطی, چھاپ مکتب الاسلامی. ملاحظہ کریں یہ کتاب چھپی ہے 1991 میں مکتب الاسلامی میں. یہاں پر حسان ابن ثابت کا شعر ہے, حسان ابن ثابت الانصاری کا شعر ہے. ملاحظہ کریں حسان يناديهم لحسان ابن ثابت الأنصاري يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فاسمع بالرسول مناديا وقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هنالك تعاميا إلهك مولانا وأنت ولينا ولم يلف منا في الولاية عاصية فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعا الله موالي وليه وكن بالذي عاد عليا معاديا. یہاں پہ واضح طور پر ہے رضيتك من بعدي إماما وهاديا کہ صحابہ نے آپ نے کہا اس حدیث سے کیا سمجھا ہے. صحابہ حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بہت سارے مصادر آپ مجھے پڑھنے نہیں دے. حسان بن ثابت کی سند پیش کیجئے. میں بتاتا ہوں اب سن لو مزید سن لیں. شعر حسان آپ نے سن لیا آپ لوگوں نے, اب میرے بیچ میں نہ بلا کر. شیخ صاحب ازدہار آپ نے دیکھا. مزید یہ النور سند چاہیے, النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن فی علی علیہ السلام تألیف الحافظ ابی نعیم الاصبہانی. یہ ملاحظہ کریں اس کتاب میں یہ صفحہ نمبر ہے 56. حدیث یہ ہے ان ابی سعید الخدری, ابی سعید الخدری سے روایت ہے. اس کے آگے جا کر اگلے صفحے میں حسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فعلی المولا فقال حسان بن ثابت اذن لی یا رسول اللہ, اے رسول اللہ مجھے اجازت دے ان اقول فی علی, میں علی علیہ السلام میں کچھ اشعار کہہ دوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل علی برکت اللہ, اللہ کی برکت سے کہہ دے اشعار. ینادی اشعار نے یہ کہے, حسان نے یہ اشعار کہے ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالغدير مناديا فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعد إماما وهاديا اللهم صل على محمد وآل محمد. سند کے ساتھ ثابت کر دیا ابو حافظ ابو نعیم کے کتاب سے. اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ
صحابہ نے اس حدیث سے استدلال کیا نہیں, میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. چلیں آپ نہیں چاہتے, اب چاہیے تو بات کرتے ہیں.